نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حارث جمال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیوز کی، جس میں بیسکلی ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ سب کو تھوڑی بہت انفارمیشن ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ شان صحابہ آپ کے سامنے لانا، ہم سب کو اس بات کا ادراک ہونا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا مقام تھا اور وہ کون لوگ تھے۔ اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں۔ یہ ویڈیو ایک تعارفی ویڈیو ہے اس سلسلے کا، اور اس پوری سیریز کا نام میں نے رکھا ہے شان صحابہ۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے، اس میں ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون ہیں، ان کے رتبے کیا ہیں، اور وہ کون لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کس طرح کا تعلق تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ کوئی ایسا صحابی جس کو چند لمحوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، تو ان کو ہم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی اصحاب میں سے جو مشہور صحابہ کرام ہیں، ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کچھ اور بھی اکابر صحابہ ہیں۔ لیکن یہ چار خلفائے راشدین بھی ہیں، اور امت میں یہ اجماع ہے مسلمانوں میں کہ ان تمام اصحاب کے جو رتبے ہیں وہ باقی سارے اصحاب سے بڑھ کر ہیں۔ اصل میں یہ صحابی رسول کون لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا جان مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، سب کچھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ ایمان لائے سب سے پہلے تو بغیر توقف کے، اور کس طرح سے انہوں نے ہر جگہ ہر موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ موجود رہے، ان کے شانہ بشانہ ہجرت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور اس کے بعد ان کا جو خلافت کا دور تھا وہ کیسا گزرا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا دور، اور کس طرح سے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح اپنی زندگی میں ہر جگہ ہر موقع پر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح ان کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام آ جائے۔ اور یہ ایسی نہ ختم ہونے والی ایک داستان ہے جو کہ ہم جتنا پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں، ہمیں اس میں ہر دفعہ ایک نیا واقعہ، ایک نئی چیز، ایک نئی جہد، ایک نئی روح ملے گی صحابہ کی زندگی میں۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، اسپیشلی بر صغیر پاک و ہند میں، صحابہ کی شان میں اکثر کچھ لوگ، کچھ مخصوص طبقہ جو ہے صحابہ کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں۔ اس کی دیکھیے بہت بڑی حرمت ہے صحابہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کے لیے جو رضا کے پروانے اتارے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم، کہ ان سے اللہ راضی ہے، ہم رضی اللہ عنہ ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ یہ وہ تمغہ ہے، وہ ٹائٹل ہے ان کا کہ جس کے پیچھے اللہ کی حکومت۔ آج کل اگر کوئی جرنیل ہوتا ہے، کوئی کرنل، جنرل، کوئی منسٹر، کوئی وزیر اعظم،
تو ان کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکومت کی ریٹ ہوتی ہے کہ فلاں برطانیہ کا جنرل ہے، برطانیہ کی فوج کا کرنل، پاکستان کی فوج کا جنرل، پاکستان کی فوج کا کرنل، تو اس ٹائٹل کے پیچھے حکومت کی مہر ہوتی ہے، حکومت کا ویٹیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو ٹائٹل ہے، جو اللہ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مہر ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حاکمیت کی ویٹیج ہے۔ تو ہم اور آپ اس کو ہلکا نہیں لے سکتے، ہم اور آپ اتنی جسارت، اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ یہ ٹائٹل کسی کے نام کے ساتھ لگ جائے تو اس کے بعد ہم کسی شکوک و شبہات کا مظاہرہ کریں کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں، یا ان سے جو بھی لغزش ہوئی یا کچھ بھی ہوا اس کے باوجود یہ ٹائٹل ان کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہے۔ تو ہم اور آپ اس بات کے مستحق نہیں، یا ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے لیے بھی کوئی ایسے لفظ استعمال کریں یا ان کی شان میں کوشش کریں کہ ہم کچھ کہیں یا ہم ان کی طرف کوئی انگلی اٹھا سکیں۔ یہ ہم میں سے کسی کو بھی اس کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پھر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کی اور صحابہ کی نے جو صحبت اٹھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں جو اللہ نے یہ ٹائٹل دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہی کو تو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہی ہے، کامیابی کی منزل، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر ہمارا آپ کون ہوتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن سے اللہ راضی ہے، ان میں سے ہر ایک صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تحسین ہے، اور ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے، جو آج ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیسے پہنچا؟ اس وقت کوئی ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، یہ میڈیا کے تھرو تو نہیں پہنچا، یہ ٹی وی چینلز کے تھرو تو نہیں پہنچا، یہ ریڈیو کے تھرو تو نہیں پہنچا۔ یہ صحابہ ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو اس دنیا میں پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، دنیا کے کونے کونے میں، پاکستان کے علاقوں تک میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پنجگور میں، ملتان میں، آپ اور رشیا، کہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو صحابہ کی قبروں کے نشانات وہاں مل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں تک پہنچے تو دین ہم تک پہنچے۔ دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، روم اور پرشین امپائر کو ختم کیا انہوں نے، صحابہ نے جہاد کی، دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے وہاں پر اسلام پھیلایا، لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے۔ اسلام ایسے تو نہیں پھیلا دوستوں، اسلام تو صحابہ کے ذریعے پھیلا۔ صحابہ میڈیم بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان دین پہنچانے کا۔ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اس کے بعد ان کی نسلیں، اور پھر ہم تک دین اسی حالت میں صحیح سلامت پہنچانے میں صحابہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہماری گردن ان کے احسان تلے جھکی رہنی چاہیے۔ کہ ہم ساری زندگی بھی اگر ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہم نہیں چکا سکیں گے، کیونکہ دین، ایمان وہ روشنی ہے جو انسان کو شیطان سے جدا کرتی ہے، جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے، اور یہ روشنی ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سورج کی طرح اس دنیا میں نمودار ہوئے، ان کی کرنیں، ان کے صحابہ ان کی روشنی لے کر ہم تک پہنچے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر ایک چاند ہیں تو صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے اگر کوئی ایک میرے صحابی کے راستے پر بھی چل جائے تو وہ کامیابی کے راستے پر ہوگا اور اسے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ صحابی کوئی ایک صحابی تو ہے نہیں جو کہ دنیا میں پورا اسلام پھیلائیں گے، مختلف صحابہ ہیں جو دنیا کے کونوں کونوں میں جا کے اور دین اسلام کی روشنی پھیلائیں گے۔ تو ہم کسی ایک صحابی کو بھی اگر فالو کر لیں گے تو ہم دین حق پر ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب حق پر تھے، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی ان کے ساتھ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی انہوں نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے اور بالکل احسن اور صحیح حدیث ہے، اور آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے یہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میرے صحابہ سے ڈرو، میرے صحابہ سے ڈرو، اور میرے بعد میرے صحابہ کو لعن طعن کا نشانہ نہ بنانا، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے لیے محبت کی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے لیے بغض رکھا، گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کی شان، کوئی ایک صحابی کی شان جب بیان ہوتی ہے، کوئی بھی صحابی، کسی ایک صحابی کے لیے بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو یا اس کو گراں گزرے ان کی تعریف، تو پھر وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے اور وہ یہ جان لے کہ اس کا ایمان خطرے میں۔ تو اب ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں جو ہو رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہم خود کسی قابل نہیں ہیں، ہماری ذات، ہمارا علم، ہر چیز ناقص ہے، اور ہم بات ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو مجموعہ کامل ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب تمام مسلمانوں کے سر کا تاج ہیں، اور ہم ان کی جتنا اکرام کریں، جتنی عزت کریں وہ کم ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف اصحاب کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں، اس ویڈیو کا اس دعا کے ساتھ کہ میں نے اپنی تمام تر کم علمی کے ساتھ جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے تو وہ میری نجات کا باعث بنے، اور آپ کی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، تیرا عشق تیرا کرم مانگتا ہوں۔